کیا ہوتا ہے آگے قبر بنانا چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ ادب و احترام کا زمانہ تھا. اس نے کہا مولا اپنے استاد کو سمجھاؤ, وہ میرا استاد ہے اور وہ بھی اتنا بڑا عالم اور علامہ اور حجت الاسلام. امام نے کہا نہیں, آپ کو کچھ نہیں کرنا, صرف انسیت پیدا کرو استاد سے, جا کر ایک جملہ ان کے سامنے پیش کرو. وہ بے وقوف اور جاہل نہیں ہے, بات سمجھے گا. کیا عرض کروں, کہ صرف اتنا کہو جس بات کو آپ نے دوسری بات کے ساتھ ٹکراتے ہوئے سمجھا ہے, تمہیں یقین ہے کہ خدا کی بھی یہی منشا ہے. اللہ اکبر. متکلم جو بات کرتا ہے نا, بعض دفعہ ہمارے ساتھ بھی, ہماری کوئی حیثیت نہیں, اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے لوگ بعد میں کہتے ہیں آپ نے ایسا کہا ہے. ارے بھائی میں نے ایسا نہیں کہا, کہہ رہے آپ نے کہا ہے, آپ نے سمجھا ایسا ہے, میں نے نہیں کہا ایسا. اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے, متکلم سے, بولنے والے سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اس طرح کہا یا اس طرح کا, بات تاکہ سمجھ میں آئے. قرآن تو رمزیہ کلام ہے. اگر قرآن کے احکامات لکھ دیے جائیں تو 26 جلدیں بنتی ہیں, 27 جلدیں بنتی ہیں, 15 جلدیں بنتی ہیں. باتیں ہیں جبھی تو کھل جاتی ہے نا. تفسیر آپ دیکھیں, کم سے کم تفسیر کی کتاب 15 جلدوں پر, ورنہ آپ کو معلوم ہے تفسیر نمونہ 27 جلدوں پر مشتمل ہے. علماء نے اس سے بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. قرآن خدا اور محبوب کے درمیان یعنی کہ رمزیہ کلام ہے, کم الفاظ کے ساتھ زیادہ باتیں کی گئی ہیں. بس معلوم انہی کو ہوگا, یا جس نے قرآن نازل کیا وہ بتائے گا, یا جس پر قرآن نازل ہوا وہ بتائے گا. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. وقت گزرتا گیا, وہ شخص اس طالب علم نے اپنے استاد کے ساتھ کچھ انسیت پیدا کی. چلتے چلتے کا استاد ایک سوال ذہن میں آیا ہے, آپ کی خدمت میں عرض کروں. بسم اللہ بسم اللہ. ایک مرتبہ کہا کہ آپ نے جو تناقض قرآن لکھا ہے, اس میں جو آیتیں ٹکرا رہی ہیں, آپ نے جو نتیجے نکالا ہے, آپ نے جو مفہوم سمجھا ہے, تو میں یقین ہے کہ قرآن نازل کرنے والے کا بھی یہی مفہوم اور مطلب ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. روایت میں ہے کہ مبہوت ہو کر رہ گیا. جانتا تھا نا کہ بات میں کتنے وزن ہے, لہذا کہا کہ کس نے تمہیں بتایا. اور جیسے استاد کے سامنے شاگرد بنتا ہے, نہیں میرے ذہن میں ایسی بات آئی تھی, میں نے کہا بے وقوف, جو بات استاد کے ذہن میں نہیں آئی شاگرد کے ذہن میں کہاں سے آئی, بتاؤ کس نے بتایا. بے سابقہ کہا امام حسن عسکری علیہ السلام. جیسے امام کا نام سنا کہنے لگا یقیناً یقیناً وہ جانے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے, لہٰذا میں غلطی پر ہوں. اس نے قرآن کو ختم کیا, اس نسخے کو جلا کر ختم کر دیا. آپ سوال نہیں کرنا کہ اس نے جلایا کیا, یہ ان کا کام ہے, جلانے والوں کا, ہمارا کام نہیں ہے. قرآن جلانا درست نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے مفاہیم ایسے ہیں جن کے مطلب کو ہم نہیں سمجھتے ہیں تو خود مفسر بنتے ہیں. پھر وہی بات, دنیا کے ہر معاملے میں ہم ماہر کی طرف رجوع کرتے ہیں. مکان بنانا ہے, مستری کو ڈھونڈو, اچھے سے اچھے کو ڈھونڈو. کپڑے سلوانا ہے, درزی کو ڈھونڈو. بال بنوانا ہے, نائی کے پاس جاتے ہیں. جوتے میں ٹانکا لگانا ہے, موچی کے پاس جاتے ہیں. بیچارہ دین اتنا مجبور ہے کہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کا خوبصورت جملہ, ککڑی بیچنے والا بھی حجت الاسلام بن جاتا ہے, نہیں وہ بھی چھوٹا علامہ بن جاتا ہے. کہتا ہے میں جانتا, اور زبردستی کرتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی دین ہے, وہی بیان کرو, اس کے علاوہ کوئی بات بیان نہیں کرو. ظلم ہے قرآن پر اور دین پر. لہذا قرآن مجید ان کے لیے ہدایت نامہ ہے جن کا دل قرآن کے حکم کو ماننے کے لیے آمادہ ہے. لہذا قرآن نے کہا ہدی للمتقین. پہلے اپنے آپ کو, اپنے دل کی زمین کو زرخیز بناؤ, حکم خدا ماننے کے لیے آمادہ ہو جاؤ, تب قرآن تمہارے اوپر ہدایت کرے. کیا خوبصورت جملہ ہے, بات ذہن میں آئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. 8ویں امام, امام رضا علیہ السلام. قرآن کی اس آیت کے ذیل میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت عجیب بات, ہم سب کے ذہن یہی بنا ہوا ہے, حتیٰ کہ کافر بھی کہتے ہیں قرآن ہدایت کے لیے آئی کتاب ہے, ہدایت نامہ ہے. لیکن خدا کہہ رہا ہے قرآن ہی کے ذریعے کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں, قرآن ہی کے ذریعے کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں. قرآن اور گمراہ کیسے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں, خداوند عالم نے بالکل درست کہا ہے
انسان قرآن کو اپنا قائد، رہنما اور ہادی بنا کر اس کے کہنے پر چلے تو قرآن ایسا ہے کہ بندے کو سیدھا لے جا کر جنت پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن کو پس پش ڈالے اور اس کے احکامات کو نظر انداز کرے اور اگنور کرے، ارے بھائی کون سی ایسی باتیں جو سب پر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ ہم بھی تو انسان ہیں، جانتے بوجھتے احکامات کی نافرمانی کرے، قرآن خاموش نہیں رہتا، وہ پیچھے سے دھکا دینے کا کام ہے۔ پل اور پش معلوم ہے نا، پہلے والا پش کا سلسلہ تھا، اب پل کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اسے دھکا دے دے کر ادھر نہیں بلکہ ادھر پہنچائے گا جہاں نہیں جانا چاہیے۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے قرآن کبھی بھی خاموش نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ روز قیامت، سورہ مبارکہ فرقان، روز قیامت ایک مقام پر پروردگار جب عرشگاہ محشر کو سجائے گا، جہاں اہل بیت اطہار اہل بیت پر ہونے والے مظالم کی شکایت خدا سے کریں گے، وہاں نبی کریم قرآن کا ایک نسخہ ہاتھ میں لے کر بآواز بلند فرمائیں گے، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ میری امت نے قرآن کو مہجور کر دیا، قرآن چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے، قرآن سے ہجرت کی، قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا مسئلہ کہ پس پوچھ ڈالنے کی بات، تو ایک صاحب بات میں آیا کہ بلا ہمارے گھر میں مسئلہ یہ ہے کہ الماری پیچھے ہے، میں نے قرآن اوپر رکھا ہے، کھڑا ہوتا ہوں تو پیچھے ہوتا، میں نے پس پوچھ ڈال دیا، اور تم نے کدھر ڈال دیا مجھے؟ یہ پس پوچھ نہیں ہے کہ قرآن آپ نے رکھا تو ظاہر ہے کہیں رکھی ہوگی کتاب، یہ مطلب نہیں ہے۔ پس پوچھ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے سود حرام ہے، ہم کہہ رہے ہیں کمائی کا ذریعہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے رشوت حرام ہے، ہم کہتے ہیں تحفہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے فلاں جگہ پر جانا تمہارے درست نہیں، آپ کہیں گے ہمارا ریفریشمنٹ انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے، کیسے نہ جائیں؟ یہ چیز نہیں کھاؤ، یہ ریفریشمنٹ ہے، یہ ہے بغاوت، پس کچھ ڈالنا۔ خدا کہہ رہا نماز واجب ہے، ارے قضا بھی ہو سکتی ہے نا، بعد میں کر لیں گے، ابھی بریانی کا مسئلہ تو حل ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔